قرآن مجید بخشنا خود سیکھو. میں تو لوگوں کو یہی بولتا ہوں کہ قرآن بخشنا خود سیکھو. کیا ضرورت ہے مولانا کے پاس جا کر کے قرآن بخش دو؟ پہلی بات تو یہ سمجھ لو کہ قرآن بخشنا کوئی ضروری نہیں ہے. ہم جتنی بھی عبادت اور نیکیوں کے کام کرتے ہیں، نیکی لکھنے والا فرشتہ اس کو نوٹ کر لیتا ہے. گناہ کرتے ہیں، گناہ لکھنے والا فرشتہ اس کو نوٹ کر لیتا ہے. مان لیجیے میں نے آج 4 پارے پڑھے، فرشتے نے نوٹ کر لیے کہ آج انہوں نے 4 پارے پڑھے، اور جیسے ہی میرا ایک قرآن مجید مکمل ہوا، فرشتہ لکھ لیتا نام اعمال میں کہ انہوں نے رمضان میں ایک قرآن مکمل کر لیا. تو بخشنا کوئی ضروری نہیں ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بخشیں گے نہیں تو یہ ہمارا پڑھا ہوا قبول ہی نہیں ہوگا. یہ غلط فہمی ہے. بخشنے کا صرف اتنا سا مطلب ہے کہ ایک تو یہ کہ آپ کسی کو ایصال ثواب کرنا چاہتے ہو تو اس کے لیے ہاتھ اٹھا کر یا بغیر ہاتھ اٹھائے صرف آپ اتنا کہہ دو کہ اللہ جو کچھ میں نے پڑھا اس کا ثواب فلاں مرحوم کو پہنچ جائے. ہو گیا بخشنا، ہو گیا ایصال ثواب. دوسرا مطلب چلو کہ جو کچھ پڑھا ہے تو اس کو اللہ کی بارگاہ میں قبول کرانے کے لیے آپ اتنا کہہ دو ہاتھ اٹھا کر کہ اللہ میں نے قرآن شریف پڑھا، تیرا شکر اور احسان کہ تو نے اپنا کلام پڑھنے کی مجھے توفیق دی. کہ اللہ اس میں کمیاں کوتاہیاں ہوئیں، اس میں جو کمیاں کوتاہیاں ہوئیں اللہ تو ان کو معاف فرما. دوسرا مطلب بخشنے کا صرف اتنا ہے. تو خواتین ہماری جو قرآن مجید رمضان کے مہینے میں مکمل کرتی ہیں تو کہیں بخشوانے کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. خود اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاؤ اور کہو اللہ سے کہ اللہ تو نے توفیق دی، تیرا شکر اور احسان، اور اللہ جو ہم سے کمیاں کوتاہیاں ہوئیں ان کو معاف فرما. اب اگر کسی مرحوم کو بخشنا ہے تو کہہ دو کہ اللہ اس کا ثواب فلاں مرحوم کو پہنچ جائے. ہو گیا بخشنا. خود دین کا علم حاصل کرو. کہاں چکر میں ہم لوگ پڑے ہوئے ہیں کہ بھیجیں گے مسجد میں جاؤ حافظ صاحب سے بخشوا کر آؤ. پریشان ہوتی ہیں خواتین، ارے میرا قرآن تو بخشا نہیں گیا. ارے بھائی خود سیکھو نا بخشنے کا طریقہ. ٹھیک ہے.